گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، اشعار کا سلسلہ جاری ہے، جھومتے جائیے اور سنتے جائیے۔ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کے پہلے ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیتے ہیں۔ طائران کہتے ہیں پرندوں کو، اور قمری سے مراد یہاں ہے فاختہ کی طرح ایک خوش الہان پرندہ ہوتا ہے، بڑی پیاری اس کی آواز ہوتی ہے۔ صحیح سے مراد سیدھا، قامت سے مراد قد۔ سرے سروراں جو کہا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ سر کہتے ہیں چہرے کو، سر کو، سروراں یعنی بادشاہ، بادشاہوں کے سر بھی خم رہے۔ خم سے مراد کیا ہے؟ جھکا رہنا، سبحان اللہ۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاج رفعت، تاج رفعت سے مراد ہے شاہی ٹوپی، یعنی وہ تاج جو عزت والا ہو۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت ان دونوں اشعار میں کیا لکھ رہے ہیں کہ پہلے شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی، مقدس اور معصوم فرشتے، جی ہاں فرشتے جس صحیح سرو قامت یعنی خوبصورت سراپے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد قمری کی طرح، جس کو کہتے ہیں نا کہ پروانوں کی طرح صلوۃ والسلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اس امام الانبیاء اور محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر لاکھوں سلام ہو۔ اور اگلے شعر میں سبحان اللہ امام اہل سنت نبی پاک کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاہ و جلال کے سامنے بڑے بڑے سرداروں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، اور آپ کی جنبش ابرو سے کج کلاہوں کے جبینوں پر پسینہ پسینہ آ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہی تاج والے سر انور پر لاکھوں سلام۔ حالانکہ میرے آقا بڑی سادہ زندگی گزاری، نبی پاک نے بادشاہوں کی طرح کر و فر کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، مگر آج بھی بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ، ان کا سر خم ہو جاتا ہے جب نبی پاک کی بات آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں لکھتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ذرا ان دو اشعار کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے امام لکھتے ہیں، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ سلسلہ جاری ہے اور صلاۃ السلام کا سفر بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بہت سارے اشعار سننے ہیں، مگر وقتاً فوقتاً ہم اپنی طرز کو بھی تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ ایک نیا لطف، ایک نیا رنگ بھی نظر آئے۔ الحمدللہ صلاۃ السلام بہت طویل ہے، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ۔ اب
اشعار کا رنگ اور تبدیل ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کس انداز میں نبی پاک کے اب اعضاء کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مانگ جو ہوتی ہے، بال بنائے جائیں تو مانگ نکلتی ہے۔ میرے امام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سر اقدس پر جو خوبصورت مانگ نکلا کرتی تھی اس کا تذکرہ کس شاندار انداز میں کیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر سے مراد شب قدر، مطلع کہتے ہیں طلوع ہونا، اور فجر سے مراد صبح، اور یہ مانگ وہی ہے جو سر کے بالوں کے درمیان جب سر کے بال بنائے جائیں تو بیچ کی جو لکیر نکلتی ہے، اور سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مانگ کی طرف اشارہ ہے۔ استقامت سے مراد سیدھا پن ہے۔ عاشقوں کے امام گویا تصور جانا میں گم ہو کر لکھتے ہیں کہ شب قدر، اب دیکھیں شب قدر جو ہے 27ویں رمضان عموماً ہوتی ہے، اور جب 27واں کسی بھی مہینے کا دن ہو تو وہ بڑی کالی رات ہوتی ہے کیونکہ چاند ان دنوں میں نہیں ہوتا، تو پیارے آقا کے سیاہ بالوں کو، زلفوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے شب قدر سے، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ زیادہ سیاہ ہوتی ہے، اور پھر جب اس میں مانگ نکلے تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کا منظر ہوتا ہے، تو اب اس کو طلوع فجر کا یوں سمجھیے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اور اتنی سیدھی مانگ ہوا کرتی تھی کہ اس کو صراط مستقیم سے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس مانگ، مبارک مانگ جو سیدھی مانگ ہے، جس طرح صراط مستقیم ہے، اور وہ لیلۃ القدر سے جس طرح طلوع فجر ہوتا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوتی تھی، اس مبارک مانگ پر لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اور اب اگلے شعر میں عاشقوں کے امام پیارے آقا کے مبارک کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اب یہاں جو ہے نا خوبصورت بات یہ ہے کہ کان، ایک تو کان کو کہتے ہیں، یہاں کان لال، یعنی یہاں کان سے مراد معدن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہیروں کی کان، یعنی جہاں سے بہت سارے ہیرے نکلتے ہوں، تو لال کہتے ہیں موتی کو، یعنی وہ کان جو کان ہے موتیوں کی، سبحان اللہ، جہاں سے موتی نکلا کرتے ہیں، اور کرامت یعنی اس کے اندر بہت ساری عزتیں اور بزرگی ہے۔ سبحان اللہ، اس شعر کا مطلب یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کے مبارک کان جو کہ در حقیقت عزت کے موتیوں اور عظمت و شان کے ہیرے اور جواہرات کی کان ہیں، اور سبحان اللہ جو جس طرح قریب سے سنتے ہیں اسی طرح دور سے بھی سنتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ہوں تو لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز سن لیا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، پھر ایسے کان مبارک پر کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجے جائیں۔ سبحان اللہ، مانگ پر بھی سلام، پیارے آقا کے مبارک کانوں پر بھی سلام، اور انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جمین اور میرے آقا کی مبارک بھووں کا تذکرہ ہے۔ پہلے مانگ کی بات کی، پھر مبارک کانوں کی بات کی، اب چہرہ اقدس کے تصور میں عاشقوں کے امام لگتا ہے کھوئے ہوئے ہیں اور جھوم جھوم کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سحر آ رہا،
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب ماتھا کس کو کہتے ہیں؟ ماتھا پیشانی کو کہتے ہیں۔ شفاعت سے مراد وہی شفاعت کبریٰ ہے جو میدان محشر میں نبی پاک علیہ السلام امت کی فرمائیں گے۔ جبین سے مراد پیشانی ہے، سعادت سے مراد نیک بختی ہے۔ اچھا، محراب کعبہ یعنی مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں، اور بھووں کو یعنی ابروؤں کو بھووں کہا جاتا ہے، اور لطافت سے مراد نزاکت و خوبی ہے۔ ذرا ان دونوں اشعار کا معنی سمجھیے گا کہ جب حشر برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو ایک ہی تو ہستی ہے جس کے سر پر شفاعت کا صحرا سجے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجنا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کے سر پر یہ صحرا سجے گا، تو پھر اسی لجپال آقا علیہ السلام کی اس سعادت والی پیشانی پر کیوں نہ لاکھوں بار درود و سلام محبت پیش کیا جائے، جن کی وجہ سے ہماری یہاں بھی بگڑی بن رہی ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی بنے گی۔ اور دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے قدم رنجا فرما کر اس دنیا کو گویا زینت بخشی۔ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ خود سجدے میں گر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور کعبہ معظمہ آپ کی طرف جھک کر آپ کے نورانی بھووں کی نزاکت و لطافت کو سلامی دے رہا تھا اور لاکھوں سلام پیش کر رہا تھا۔ کیا پیارا تخیل ہے، ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں، مگر جب نبی پاک نے سبحان اللہ سجدہ کیا تو گویا کعبہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جھکا۔ یہ پیارے آقا کی تعظیم تھی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کو۔ میرے امام لکھتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اعلیٰ حضرت کے یوں سمجھے ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اللہ کرے رخ جانا کا تصور اس طرح ہمارے ذہنوں میں بھی بنتا چلا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت نبی پاک کی مبارک نگاہوں کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے پاس ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہے کہ موتیوں کی طرح پروتے چلے جاتے ہیں۔ اب جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا یعنی جان میں جان آ گئی۔ نگاہ عنایت سے مراد، نگاہ کہتے ہیں نظر کو، عنایت سے مراد مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سبحان اللہ جو نگاہ ہے جس طرف اٹھ جائے، اللہ مردہ جسموں میں جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارے رحمت والے آقا علیہ السلام کی اس نگاہ رحمت و عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اسی نگاہ کی طرف اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا کہ جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ آقا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں تو پھر تو دم میں دم آ ہی جانا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو بہت پیاری دلاسے والی بات ایک جگہ لکھتے ہیں،
اے وہ لوگوں جو بڑی مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، سنو نبی پاک کی نگاہ رحمت پڑ گئی نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نگاہ پڑ جانی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں۔ تو اسی نگاہ عنایت پر سلام بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی ناک کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس شعر کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں نیچی رہا کرتی، یہ ہماری بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرم و حیا کے ساتھ میرے آقا کی نگاہیں جھکی رہا کرتی۔ ایک روایت میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، مگر آج ادھر ادھر دیکھنا، بد نگاہی کرنا ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، جن پر ہم صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، ان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی رہا کرتی تھی، اور اونچی بینی ناک مبارک میرے آقا کی اونچی تھی، تو اس مبارک ناک کی طرف اشارہ ہے اور اس پر سلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور معنی یہ بنتا ہے کہ یہاں بینی سے مراد بھی نظر ہی ہے، یعنی میرے آقا کی شرم و حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھیں، مگر آقا کی نگاہ کی رفعت اور بلندی کا عالم یہ کہ جھکائیں نظر تو تحت الثری کو دیکھ لیں، قبر میں ہونے والے معاملات کو دیکھ لیں، اور جب نگاہ اٹھائیں تو لوح محفوظ ملاحظہ فرمائیں، جنت کی طبقات پر نظر دوڑائیں، تو میرے آقا کی نگاہوں کا اور اس نگاہ کی رفعت و بلندی کا عالم یہ ہے۔ سبحان اللہ، دونوں اشعار کو سمجھیے گا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کا تذکرہ کیا ہے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، جگمگانا یعنی روشن ہو جانا، چمک والی یعنی نور والی، روشنی والی، اور رنگت سے مراد رنگ و روپ ہے۔ سبحان اللہ، عاشقوں کے امام نبی پاک کی اس مبارک رنگت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نورانی رنگت پر بھی لاکھوں سلام ہو، جس کی یاد آ جائے تو دلوں کا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جائے، اور دلوں کی اجڑی ہوئی بستی شاد و آباد ہو جائے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ یہ بات سمجھائی ہے، آقا یاد آ جائے نا تو غم پھر غم نہیں رہتے، بندہ غم بھی بھول جاتا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ چاند سے یعنی چاند جیسے، تاباں سے مراد چمکدار، درخشاں سے مراد روشن۔ الفاظ دیکھیں، تابہ بھی چمکدار ہے، درخشاں بھی روشن ہے، مگر یہ کتنے خوبصورت الفاظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے۔ اب نمک آگی کہتے ہیں نمک بھری، ملاحت والی، اور صباحت سے مراد گورا پن ہے۔ آقا کی رنگت اور خوبصورتی پر ہی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہ ہمارے آقا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے ہیں، اور آپ پر نور والا درود ہو، آپ پر جو درود ہم بھیجیں وہ بھی چمکتا ہوا اور نور والا ہو، اور آپ کے نمکین حسن و جمال پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ یاد رکھیے، ہر گورا رنگ
اچھا نہیں لگتا، مگر جس گورے رنگ میں ملاحت بھی ہو، نمکینی بھی ہو، اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نمکین حسن والے، چاند سے زیادہ خوبصورت، حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اس حسین چہرے پر کس پیارے انداز میں گویا درود بھیج رہے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ چاند سے منہ پہ کعبہ درخشاں درود، چاند سے منہ پہ کعبہ درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لبوں کا تذکرہ ہے، اور کیا پیارا انداز ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے تخیل پہ لاکھوں سلام، ان کے انداز پر لاکھوں سلام، ان کی وارفتگی پہ لاکھوں سلام، ان کے مبارک الفاظ کے چناؤ پر لاکھوں سلام۔ لبوں کی بات بھی کی تو کیا پیارے انداز میں، فقط گل کی بات نہیں کی، گلے قدس کی بات کی۔ ذرا سمجھیے گا اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امام عشق و محمد لکھتے ہیں گلے قدس یعنی جنت کا نکھرا ہوا پھول، نزاکت سے مراد خوبی ہے، نازک مزاجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دہن کہتے ہیں منہ کو، اور وحی خدا خدائی پیغام۔ اب ذرا سمجھیے گا لبوں کی بات اور منہ مبارک کی بات کس انداز میں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک لب ہیں وہ پتلے پتلے گلابی ہونٹ جو ہیں، گویا گلشن جنت کے مقدس پھولوں کی نرم و نازک پتیاں ہیں۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک لبوں کی نزاکت پر، اس کی لطافت پر ایک نہیں میں لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا جن کے منہ سے ہر بات جو نکلے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، نبی پاک جو فرماتے ہیں وہ رب کی عطا سے اور رب کی اجازت سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ علم و حکمت کے اس چشمے پر، اس چشمہ فیض پر لاکھوں سلام کہ جس کی ہر بات جو ہے وہ وحی خدا ہے۔ خوبصورت انداز میں لبوں کا تذکرہ ہے، پیارے انداز میں مبارک منہ کا تذکرہ ہے۔ دوبارہ سنتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت
پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے مبارک منہ کی، مبارک یوں سمجھے دہن کی بات ابھی باقی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ شاداب کہتے ہیں تر و تازہ، سرسبز کو، جنا سے مراد جنتیں ہیں، طراوت سے مراد تازگی ہے۔ اچھا، خاری یعنی کڑوا اور نمکین جو کنویں ہوتے تو اس طرف اشارہ ہے، اور شیرہ جاں یعنی جان کو تسکین دینے والا میٹھا شربت۔ اللہ اکبر۔ زلال بھی کہتے ہیں ٹھنڈا میٹھا صاف و شفاف نتھرا پانی جو ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حلاوت سے مراد ہے مٹھاس۔ اب یہاں خوبصورت انداز میں نبی پاک کے دہن کی بات ہو رہی ہے، اس تراوٹ کی، اس تازگی کی بات ہو رہی ہے، اور پیارے آقا کے ان معجزات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب خاری کنویں ہوا کرتے، مدینہ شریف کے لوگ آ کر عرض کرتے حضور ہمارے علاقے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، آقا جا کر وہاں کلی فرما دیتے یا اپنا مبارک منہ کا پانی بھیج دیا کرتے، اور جب اس کنویں میں ڈالا جاتا تو وہ کنواں میٹھا پانی ہو جایا کرتا، شہد جیسا میٹھا ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس تراوٹ، اس میرے آقا کے مبارک دہن کی کرامت اور معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن اقدس علم و حکمت کا چشمہ تو ہے، اس دہن اقدس کی جو تری ہے نا، وہ جان و دل کے لیے راحت و سکون اور تر و تازگی کا باعث بھی ہے۔ میں آقا کے دہن مبارک کی اس تری پر بھی لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بچوں کو لایا کرتے، نبی پاک اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالا کرتے۔ یہ گٹی دینا، تحنیک دینا، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ آج بھی بزرگوں سے یہ برکت لی جاتی ہے تاکہ بزرگوں کا لعاب بچے کے لعاب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو نبی پاک نے تحنیک کس طرح دی کہ اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن کے منہ میں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں اگر سب سے پہلی آواز سنی تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اذان کی صورت میں سنی، اور سب سے پہلی خوراک جو ان کے شکم میں گئی وہ نبی پاک کا لعاب میرے آقا کے چہرے کی تری تھی، اور اسی تری کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا۔ اور اب دوسرے شعر میں میرے آقا کے ان معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا کا وہ لعاب جو دہن مبارک سے نکلتا اور خاری کنویں جو نمکین کنویں ہوتے انہیں میٹھا کر دیا کرتا اور روح و جان کو ایک نئی تازگی عطا کر دیا کرتا۔ اس مٹھاس کے چشمے پر بھی ہماری طرف سے لاکھوں سلام ہو۔ کیا پیارا انداز ہے، تذکرہ معجزات بھی ہے اور نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور صلاۃ و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔